السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ ہوں گے بالکل خیریت کے ساتھ۔ تو جی میں آ چکی ہوں اگلی قسط لے کر۔ امید کروں گی کہ یہ قسط آپ کو اچھی لگے، چلے برے بھی لگے تو بھی اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور جو ہے اس کے علاوہ ایک گزارش یہ بھی کرنی تھی کہ پلیز اس ناول کو اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور جن کے ساتھ آپ اتنے فری ہیں کہ ناولس کو ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر انہیں اچھا لگا تو وہ آف کورس کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اگر اچھی نہ بھی لگے تو بھی کوئی فورس تھوڑی کر رہا ہے آپ کو، آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ نے اس چینل کو بھی ایک ٹرائی دینی ہے۔ ان کا بھی ناولس کا ہی چینل ہے، شائستہ ناولس کے نام سے۔ نارملی میں پروموشنز نہیں کرتی، اور یہ بھی کوئی پیڈ پروموشن بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس جسٹ لائک کہ ان کا مجھے میسج آیا کہ وہ اپنے چینل کی پروموشن چاہتی ہیں، تو میں نے کہا وائی ناٹ، میرا کیا جانا ہے، لائک آف کورس اگر آپ کا بھلا ہوتا ہے تو کیوں نہیں۔ اگر آپ لوگ یہ ایک ٹرائی دیجیے گا، پڑھیے گا، اگر اچھا لگے، ان کی رائٹنگ اسکل اچھی لگے تو آپ سپورٹ کریں انہیں بھی۔ اور بس ٹھیک ہو گیا، اب جو ہے ہم اپنے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں نا۔ ہر ستم بے مثال، قسط نمبر 3۔ یہ دلکشی، یہ معصومیت تو شاید 2 سال پہلے بھی ایسی ہی تھی۔ لمبے براؤن بال بھی تو اسی طرح اس کے حسن میں اضافہ کرتے تھے۔ ہاں شاید ابھی وہ لیئرز میں کٹے ہوئے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ برابر نہیں تھے، مگر جو بھی تھا، زاویان آفریدی کو یہ خوبصورتی، یہ معصومیت، یہ بے پرواہی اور یہ بے خبری چاروں شانیں چت کر گئی تھی۔ یہ لڑکی زاویان آفریدی کی آتی جاگتی سانسوں کی ضمانت بن چکی تھی۔ دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے، وہ خود بھی پوری فرصت سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے پوری رات کھڑے ہو کر دیکھ سکتا تھا مگر تھکتا پھر بھی نہیں۔ دوسری جانب آئلین، جو کہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ سامنے نگاہ اٹھی تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اپنا پورا وجود اسے ٹھنڈا پڑتا محسوس ہوا تھا، مگر کچھ ہی وقت لگا تھا اسے مکمل طور پر ہوش میں آنے میں۔ خود پر سے لحاف ہٹاتی وہ اٹھ بیٹھی تو سلکی براؤن بال کچھ کمر پر تو کچھ اس کے چہرے کے گرد کندھوں پر بکھرتے اس کے وجود کو کسی حد تک چھپا گئے تھے۔ براؤن آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی تیر رہی تھی۔ یہ شخص یہاں کیوں آ گیا تھا، جبکہ زاویان آفریدی بنا کوئی بھی حرکت کیے ساکت کھڑا اس کی ہر حرکت، ہر تاثر کو جیسے حفظ کر رہا تھا۔ انداز بلاغا پرسکون تھا۔ سو جاؤ، تم سوئی ہوئی کافی پرسکون لگ رہی تھی۔ بھاری گمبھیر آواز خاموش روم میں گونجی تو آئلین نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے بے سکونی دینے والے میرے سکون کی بات کرتے کچھ جچ نہیں رہے۔ تمسخرانہ نظروں سے اس وجیح شخص کو دیکھ کر
وہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹا گئی تھی، جبکہ اس انداز پر مقابل تو اش اش کر اٹھا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ اسے آدھی رات روم میں دیکھ کر وہ شور مچائے گی، روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، مگر معاملہ تو اس کی امیدوں کے بالکل برعکس ہو گیا تھا۔ اپنے شوہر کو یوں 2 سال بعد دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی لگتا ہے؟ کچھ دیر وہ اس کے ملائم چہرے کو نرم گرم نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد بلیک ہوڈی خود پر سے اتارتے ایک نہایت ہی غیر متوقع سوال کرنے لگا تھا۔ روم ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کافی پرحدت تھا۔ بلیک ہوڈی وہیں صوفے پر اچھالتے اس نے چند قدم اس کی جانب لیے تھے۔ لحاف کو بیڈ سے ہٹا کر اس کے پاؤں والی سائڈ پر جگہ بناتے بیٹھ گیا تو آئلین فوراً سے پہلے ہی خود پر سے لحاف ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چپ چاپ میرے روم سے باہر نکل جائیں، ورنہ شور مچا مچا کر آپ کی عزت کی دھجیاں اس بار میں خود اڑاؤں گی۔ کانچ جیسی براؤن آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی سرخ پڑتی انگلی دکھاتی گویا ہوئی تھی، اسے زبان آفریدی کی یہ بے تکلفی بے حد تکلیف دے رہی تھی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس سے ملنے کی، وہ بھی رات کے اس پہر، مقابل کے اس طرح بھڑکنے پر، اس تضحیک آمیز انداز پر۔ زبان آفریدی کی انا بلبلا اٹھی تھی، مگر وہ جلد ہی خود پر قابو پا گیا تھا۔ سبزی مائل آنکھوں میں نرم تاثر لیے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ بیڈ سے اٹھا تھا۔ چند قدم آگے کو بڑھاتا وہ اس کے اس قدر قریب ہو کر کھڑا ہوا تھا کہ اس کی پرحدت سلگتی سانسیں آئلین کے چہرے کو جھلسانے لگی تھیں۔ اس گزرے وقت نے تمہیں بہت ہمت سے نواز دیا ہے۔ ان 2 سالوں میں کافی بہادر ہو گئے ہو۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، یہاں تک کہ ان کے دونوں کے درمیان فاصلہ 1 انچ کا بھی باقی نہیں تھا۔ اس شخص کی سانسوں کے گرم تھپیڑے اس کا پورا چہرہ جھلسا گئے تھے۔ نہیں جانتی کہ کتنی بہادر ہو گئی ہوں، لیکن یقین کریں میرے دل اور دماغ سے اب ہر قسم کا خوف اور ڈر مٹ چکا تھا۔
آپ کی آنکھوں کی سختی آج مجھے آپ سے ڈرانے میں بری طرح فیل ہو گئی ہے۔ زاویان آفریدی کی خوبصورت سبز نظروں میں اپنی براؤن کانچ سی آنکھیں گاڑے وہ بولی، تو مقابل کھڑا شخص تو اس ادا اور بہادری پر اش اش کر اٹھا تھا۔ کیوں؟ کیا وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنی گہری تفصیلی نظریں چھوڑتا وہ استفسار کر رہا تھا، کیونکہ اب میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، میرا سہارا، میرے جینے کی وجہ ہونا۔ آپ نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آئلین نے نہایت نفرت سے رخ ہی پھیر لیا تھا، جبکہ زاویان آفریدی آج پہلی بار اتنا بولتا ہوا سن رہا تھا۔ آج اس کی بیوی کے لب و لہجے انداز میں کوئی لڑکھڑاہٹ اور گھبراہٹ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی، جو ہمیشہ اسے سامنے پا کر رہتی تھی۔ لگتا ہے میری جدائی نے اور میرے بیٹے کی آمد نے تمہیں بے حد نڈر اور مضبوط بنا دیا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کا ناراض سا خوبصورت چہرہ پھر سے اپنے روبرو کیا تھا۔ خبردار جو اپنے بیٹے کا نام بھی لیا، خبردار جو آپ نے میرے بیٹے کا نام بھی لیا تو وہ صرف اور صرف میرا بیٹا ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ صرف اور صرف نام کی حد تک رشتہ ہے۔ اب وہ ایک دفعہ پھر سے اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی اس سے بہت فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی، تو مقابل کھڑے زاویان نے اپنی بیوی کے دلنشین سراپے کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ پلین بلیو سوٹ میں بغیر دوپٹے کے کھڑی وہ اس وقت کوئی زخمی ہرنی ہی لگ رہی تھی کہ اگر اس کے بچے کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ اس کی معصومیت اور ڈر پر اسے بہت پیار آیا تھا۔ اس کا یہ بالکل ہی بدلا ہوا روپ، یہ بدلا ہوا انداز تو آج مقابل کا چین و سکون ہی لوٹ کر لے گیا تھا۔ اسے محسوس کرنے کے لیے اس کا دل تڑپنے لگا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے بے حد قریب آ ٹھہرا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے ہی یہاں تمہارے پاس، ہمارے بیٹے کے پاس واپس آ گیا ہوں، تو مسکراتے نرم گرم نظروں سے دیکھتے جیسے بڑے ہی پتے کی بات کی گئی ہو، جبکہ براؤن کانچ سی آنکھوں میں اس بات پر تمسخر سا ابھرا تھا۔ پھر بھی مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا، میرے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا اب اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ یہاں رہیں یا نہ رہیں، مگر میں یہاں
اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ کی گنجائش اب ہمارے درمیان نہیں نکلتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اس قدر کٹھور اور ضدی باتوں پر مقابل کو غصہ آتا۔ سبزی مائل آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ لال انگارہ ہو جاتی، لیکن مقابل کھڑا یہ شخص تو زور سے ہنسا تھا۔ اس کا خوبصورت جاندار قہقہا کمرے کی فضا میں گونجتا، ان کانچ سی براؤن آنکھوں کی پتلیوں کو گہری سوچ سے سکڑنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ یہ شخص اس پر غصہ کرے گا، ہمیشہ کی طرح اس پر روب جھاڑے گا اور پھر اکڑ کر چلا جائے گا، لیکن وہ تو جیسے اس کی باتوں کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ او آئلین، تم واقعی میں بہت بدل گئی ہو۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ میری وہی بیوی ہے جو میری آنکھ کی ذرا سی سختی اور اونچی آواز سے سہم جایا کرتی تھی۔ زابیان نے بغور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، پھر اس کے کھلے براؤن بالوں کو اپنی مٹھی میں آہستگی سے قید کر گیا۔ بخدا، تمہارا یہ بدلہ انداز مجھے پاگل کر رہا ہے، اور تم خود تو پوری کی پوری بدل گئی ہو۔ یہ روپ، یہ خوبصورتی تو میرا آئیڈیل تھا، تم بالکل اسی طرح ہو۔ سرگوشی نما آواز میں کہتا وہ ایک بے حد خوبصورت سی جسارت کر گیا۔ دبکی بار کانچ سی براؤن آنکھیں پہلے تو حیرت کی زیادتی سے اپنے حجم سے زیادہ پھیلی تھی، پھر اس بے ساختہ حرکت پر رخسار سرخ انار ہوئے تھے، جیسے ابھی وہاں سے خون چھلک اٹھے گا، پھر وہ بری طرح چھنپ کر رہ گئی۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑنا چاہا تو وہ مقابل کے وسیع چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی، کیونکہ اس کے کھلے بال اس کی بند مٹھی میں قید تھے، جبکہ پے در پے ہوتی ان بے ساختہ حرکتوں نے اس کے دل کی دنیا ہی ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکتا اسے اس شک میں مبتلا کر گیا تھا کہ یقیناً یہ شور، ادھم مچاتی دھڑکنیں مقابل کھڑے اس شخص کی سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ سکی ہوں گی۔ دوسری جانب مقابل کھڑا وہ شخص کسی مضبوط پہاڑ کی مانند کھڑا رہا، جیسے آج اسے یہاں سے کوئی آندھی، کوئی طوفان ہلا نہیں سکتی۔ اس نازک سے کانپتے وجود کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا اسے مزید خود سے قریب تر کر گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں تمہارے لیے میرے جذبات میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ اور ان لمحات میں گزرتا ہر پل مجھے اس بات کا بری طرح
احساس کروا چکا ہے کہ میں تم سے جنوں کی حد تک محبت کرتا ہوں اور اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ اور اب اس حقیقت کو جب میں نے مکمل طور پر قبول کر لیا ہے، اب جب میرے جذبات مجھ پر روشن ہوتے مجھے تمہارے سامنے جھکا گئے ہیں، تو دیکھو آج میں تمہارے پاس تمہارے بے حد قریب کھڑا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب اس سرد موسم میں بھی وہ پوری طرح پسینے میں نہا گئی تھی۔ آپ کی یہ جادوئی باتیں آج مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گی۔ آپ کی یہ باتیں بھی آپ کی شخصیت کی طرح بناوٹی ہیں۔ مجھے نہ تو آپ کی کہی گئی کسی بھی بات پر یقین ہے اور نہ ہی میں آپ کے کسی بھی جھوٹے لارے اور بہلاوے میں آنے والی ہوں۔ اس لیے یہ بے فضول کی محنت اور الفاظوں کا ضیاع یہاں مت کریں۔ وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی بنی خود کو چھڑوانے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ خود کو اس کی سخت گرفت سے چھڑوانے کے لیے وہ اپنی پوری جان لگا رہی تھی، مگر سب بے سود۔ آئلین، میں سچ کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو یار۔ اس کے چھٹپٹاتے وجود کو پھر سے اپنی گرفت میں لیتا وہ پوری ایمانداری سے بول رہا تھا، مگر مقابل کھڑا شخص آج تو کسی صورت اس کی کوئی بھی بات سننے اور سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیو می مسٹر زاویان افریدی، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی، تو اس کا اجنبی انداز مقابل کا ضبط آزمانے لگا تھا، مگر وہ غصہ کر کے یہ معاملہ حل کرنے کے حق میں نہیں تھا کہ اس بار غلطی اس کی تھی، قصوروار وہ خود تھا اور زاویان آفریدی سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر غلطی کر کے اکڑنے والا مرد بالکل بھی نہیں۔ کم از کم اپنی فیملی کے لیے تو نہیں۔ اوکے، ریلیکس، ناؤ لسن ٹو می۔ اس سے پہلے کہ زاویان پھر سے اپنے حق میں کوئی صفائی دیتا، اس کا موبائل فون بجنے لگا تھا، جس پر وہ سرد گہری سانس بھرتا آئلین کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا، تو وہ فوراً سے اس سے دور ہوتی بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ جیب سے اپنا موبائل فون نکالتے کان کے ساتھ لگاتے زاویان کی نظریں اس کی ہر حرکت پر تھی۔ کال ضروری تھی، جس کی وجہ سے وہ موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اوکے، آئی ایم کمنگ۔ کال کاٹتا وہ موبائل فون پھر سے پینٹ کی جیب میں ڈالتا آئلین کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ پلیز
اپنے دل کو میرے لیے کچھ وسیع کر لو آئلین، ٹرسٹ می، میں بہت پچھتا رہا ہوں تم سے دور رہنا، اپنے بیٹے سے دور رہنا اب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ مجھے ابھی ایک ضروری کام سے نکلنا پڑ رہا ہے، لیکن تم ہمارے درمیان گنجائش نکالنے کی کوشش کرو۔ اپنی بات کہتے ساتھ وہ روم سے نکل گیا تھا، مگر جانے سے پہلے وہ اس کے گال پر جھکتا اپنا لمس چھوڑنا نہیں بھولا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا، آئلین تو سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ حیرت کی عملی صورت بنی، ساکت کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ امی جان، مجھے آپ کے اس بھتیجے سے شادی نہیں کرنی۔ ارتضیٰ آفریدی کے قدم یہ آواز سن کر تھمے تھے۔ وہ یہ آواز ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس آواز کی مالکن تو اس کے دل میں بستی تھی۔ ایک عرصہ ارتضیٰ آفریدی نے اس لڑکی کو سوچتے گزارا تھا، اور ایک زندگی وہ اس کے ساتھ گزارنے کا خواہش مند تھا، مگر یہ الفاظ اس کے کانوں تک پہنچتے اس کا دل ہی کیا، اس کی پوری دنیا ہلا چکے تھے۔ زارا کی آواز آج سے پہلے ارتضیٰ کو بھلا کب بری لگی تھی؟ آج سے ٹھیک 6 دن بعد ان کا نکاح اور مہندی ہونا طے پائی گئی تھی۔ پورا خاندان اور دوست احباب زارا اور ارتضیٰ کی شادی پر انوائٹڈ تھے۔ زابیان آفریدی، وہ کیوں نظر نہیں آیا آپ کو میرے لیے؟ اس کی شاندار شخصیت کو کیوں میرے ساتھ نہیں سوچا آپ نے اور نانا جان نے؟ جو قابل ترین تھا اسے تو اپنی پوتی کو سونپ دیا آپ کے والد محترم نے، اور میرے لیے یہ ارتضیٰ ہی رہ گیا تھا جس کی نہ تو شخصیت اور نہ ہی مقام زابیان آفریدی جیسا ہے۔ ہاتھوں میں تھاما سرخ پھولوں کا وہ گلدستہ زمین بوس ہوا تھا، آنکھوں میں مرچیں سی چبھنے لگی تھی، مگر بار بار پلکیں جھپکتا اور سفید چھت کو گھورتا اپنے آپ کو رونے سے روک رہا تھا کہ بھلا ان کے ہاں مردوں کو رونے کی کب اجازت تھی؟ سامنے دیوار گیر شیشے کو دیکھا تو خود کی وجاہت شخصیت میں اسے واقعی ہی آج کمی لگی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، براؤن زابیان آفریدی جیسے بال اور براؤن ہی زندگی سے بھرپور آنکھیں، جن کی چمک آج تو ارتضیٰ کو کم ہی لگی تھی، کیونکہ زارا کو ایسا لگ رہا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو زارا، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ زابیان آفریدی کسی کی امانت ہے، آج نہیں تو کل آئلین اس کی زندگی میں واپس آ ہی جائے گی۔ ایک بیٹے کا باپ ہے وہ، کیوں یہ فضول باتیں کر کے
تم میرے ماں باپ کے ہم پر کیے گئے احسانات کو بھول رہی ہو، اور یہ تماشا لگانے کے لیے تمہیں شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی وقت ملا ہے۔ سمینہ بیگم نے اسے ڈپٹتے کہا تھا، جو کہ جس قدر ظاہری طور پر خوبصورت تھی، شاید باطن اس کا اتنا ہی بدصورت تھا۔ مناسب قد، سرخ و سفید رنگت، بلیک ہی کمر تک آتے سلکی بال، بلیک ہی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور باریک ہونٹ۔ وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ارتضیٰ کے دل میں وہ گھر کر گئی تھی، کیونکہ وہ واقعی ہی اس قابل تھی کہ کوئی بھی مرد اس کے حسن سے متاثر ہو جاتا، مگر وہ جاویدان آفریدی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں خود کو جان سے مار لوں گی، مگر آپ کے اس بھتیجے سے شادی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امی جان، وہ ضدی انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کے لہجے کی پختگی دیکھ کر سمینہ بیگم ہی کیا، دروازے پر کھڑا ارتضیٰ بھی ہل گیا تھا۔ وہ کیا اس قدر گیا گزرا تھا کہ وہ اس سے شادی پر موت کو ترجیح دیتی۔ خود ترسی اس پر مکمل طور پر طاری ہو چکی تھی، جبکہ اس سے 2 قدم پیچھے کھڑی ثریا نے اب کی بار اپنی بڑی بہن کی آواز اور ارتضیٰ کی بکھری حالت بغور دیکھی تھی۔ لالا، نیچے گرے پھولوں کا گلدستہ دیکھ کر وہ تعصب سے سرد سانس بھر کر رہ گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ اس کی آواز پر خود کو سنبھالتا فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو کہ مرہون گرم سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں ٹرے میں دودھ کے 2 گلاس تھامے کھڑی تھی۔ وہ بے تاثر نظروں سے ظاہریہ کو دیکھنے لگا تو اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا بولے۔ صرف وہی کیا، گھر کا ہر فرد ہی ارتضیٰ کی زارا سے محبت سے واقف تھا۔ ظاہریہ کو اس پر ترس بھی آنے لگا تھا، جس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ لالا، آپ پریشان مت ہوں امی جان۔ ظاہریہ بات کہتی کہتی رکی تھی، کیونکہ سامنے ہی اس کی امی کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ اس کے یوں خاموش ہو جانے پر ارتضیٰ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سمینہ بیگم اور ان کے پیچھے ہی زارا کو کھڑا دیکھ وہ سرد سانس بھر کر رہ گیا تھا، یعنی کہ اس کا بھرم بھی اب قائم نہیں رہنے والا تھا، اور یقیناً وہ ظاہریہ کی آواز پر ہی باہر دروازے تک پہنچی تھی۔ ظاہریہ تو اپنی ماں کی گھوریوں پر خاموش ہوتی، چہرہ جھکائے نظریں ٹرے پر مرکوز کر گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کی امی جان اور بہن کو ہمیشہ کی طرح
اس کا بولنا پسند نہیں آنے والا تھا، اور اب تو صورتحال ہی ایسی تھی۔ دوسری جانب سمینہ بیگم زمین پر گرے بکھرے پھولوں کے گلدستے کو دیکھ سمجھ گئی تھی کہ معاملہ اب ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ جس پر انہوں نے ایک اصیلی جتاتی نگاہ زارا پر ڈالی تو وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ ارتضیٰ بیٹے، سمینہ بیگم نے وضاحت دینی چاہی تو ارتضیٰ ہاتھ اٹھاتا انہیں روک گیا۔ پھر بنا کچھ بھی کہے وہ وہاں سے چلا گیا تو اب ان دونوں ماں بیٹی کی نظر اپنے سامنے کھڑی زاریہ پر مرکوز ہوئی تھی۔ تم کیا یہاں صرف منہ اٹھا کر کھڑی تھی؟ اگر ارتضیٰ یہاں کھڑا تھا تو تمہیں اتنی توفیق نہیں ملی کہ ہمیں اس سے باخبر کر دیتی؟ سمینہ بیگم کا نزلہ ہمیشہ کی طرح اس پر ہی گرا تھا۔ امی جان، وہ میں تو خود منہ بند رکھو اپنا اور ٹرے روم میں رکھ کر چلتی بنو یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی۔ زارا نے اسے سختی سے ٹوک دیا تھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی کہ جانتی تھی کہ یہاں کسی بھی بات کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ جانتی تھی کہ ان کو خود ہی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اتنی سی بات اگر وہ کہہ دیتی تو جواباً اسے جانے کیا کیا سننا پڑتا۔ اس کے بعد زارا اور سمینہ بیگم تو نخوت سے منہ بگاڑتی پھر سے روم میں گھس گئی تھی اور پیچھے سے زور سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی، جبکہ زاریہ دودھ کے 2 گلاس ہنوز ٹرے میں تھامے دروازے پر کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ادھر کیوں کھڑی ہو؟ یعنی آج کی رات بھی روم سے باہر ہی نکلنی تھی؟ جانے وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بند دروازے کو دیکھتی رہتی جب آئلہ کا وہاں سے گزر ہوا تھا، جو کہ اپنے روم کی جانب جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس وہ پھر کچھ ہوا ہے؟ آئلہ نے اس کی روتلی سرخ پڑتی شکل دیکھ کر جیسے کچھ سمجھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ نہیں تو کالے چشمے کے پیچھے موجود اداس آنکھیں جیسے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتی اپنا کچھ بھرم قائم رکھنے کے لیے کوشاں تھیں۔ یہ پھپھو اور زارا بھی نا۔ اچھا چھوڑو تم، میرا ویسے بھی آج مووی دیکھنے کا ارادہ ہے، آ جاؤ مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ کسی بکھرے ہوئے شخص کو مزید نہیں بکھیرنا چاہیے۔ یہ بات وہ اکثر زرمینہ خاتون سے سن کر بڑی ہوئی تھی۔ آج زاریہ کو دیکھ آئلہ کو یہ بات بے ساختہ یاد آئی۔
تو وہ بات بدلتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اپنے روم میں لے جانے لگی تھی۔ جانتی تھی کہ زارا نے آج اگر اس کے منہ پر دروازہ بند کیا ہے تو کم از کم 24 گھنٹوں سے پہلے نہ تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہونا تھا اور نہ ہی زاریہ کی اس روم تک رسائی ممکن تھی، جو کہ زارا اور زاریہ کا مشترکہ کمرہ تھا۔ نہیں آئلہ، کل ٹیسٹ ہے مس سدرا کا۔ تم جانتی ہو مجھے چیزیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے میں اسٹڈی میں جا کر پڑھنے ہی والی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ زاریہ نے اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایسے حالات میں اکثر اسٹڈی روم میں جا کر کتابیں کھولے بیٹھ جاتی تھی اور پھر ساری رات کبھی چیئر پر تو کبھی کاؤچ پر لیٹے بے سکونی میں گزر جاتی تھی، لیکن اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو جاتی تھی۔ صبح جب سرخ آنکھوں اور تھکے تھکے چہرے کے ساتھ سب کے سامنے جاتی تو سب ہی اس کی پڑھائی کو لے کر اتنا فکر مند ہونے پر سمجھاتے تھے تو وہ مسکرا جاتی تھی خاموشی سے۔ ہاں تو چلو مل کر پڑھتے ہیں یار، مجھ نالائق کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ آئلہ بنا اس کا کوئی بھی بہانہ سنے اسے ہنوز اپنے ساتھ گھسیٹتے اپنے روم میں لے آئی تھی۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ اپنے اور اس کے لیے پیزا کا آرڈر دے چکی تھی۔ دوسری جانب زاریہ کو ناچار یہاں رکنا پڑ رہا تھا۔ آئلین بھی ہوتی تو کتنا مزہ آتا نا، آئلہ نے موبائل فون کان سے ہٹاتے کہا تو زاریہ بھی پھیکا سا مسکراتے اسوات میں سر ہلا گئی تھی۔ چلو کوئی نہیں، منا لیں گے اسے بھی۔ وہ یہاں زاریہ کا موڈ درست کرنے لائی تھی، نہ کہ اسے مزید اداس کرنے، اس لیے وہ بات بدلتی روم میں لگی LCD آن کر گئی، جبکہ اس کے بعد دونوں ہی آج رات کے لیے کوئی ٹرینڈنگ پر چلتی پنجابی مووی سرچ کرنے لگی تھی۔ ارے زاویان افریدی نے واپس آنے کی زحمت کیسے کر لی؟ زاویان جیسے ہی اپنے روم میں انٹر ہوا تو سامنے ہی کھڑکی سے پردے سرکائے وہ سلگتا سگریٹ ہاتھوں میں دبائے، نیلی طنز سے بھرپور آنکھیں اس پر جمائے ہوئے بولا، بکواس ذرا کم کر اور جس کام کے لیے آیا ہے وہ بتا۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل فون اور پرس نکالتے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتا خراب موڈ سے بولا تھا، بتاتا ہوں، لگتا ہے میری پیاری بھابھی نے منہ نہیں لگنے دیا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے التمش افریدی نے جیسے اپنی ہی بات کا مزہ لیتے کہا تو زاویان کے اپنی کلائی سے گھڑی اتارتے ہاتھ تھمے تھے۔ نظروں اور ذہن کے پردوں پر اس کا خوبصورت سرخ پڑتا چہرہ اور دبنگ انداز لہرایا تو ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ
बिखर गई थी। नहीं, क्या मतलब? मान गई वो इतनी जल्दी? जावियान के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी देख अल्तमश का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। नीली आंखों में हैरत ही हैरत धर आई थी, जबकि इसकी आवाज और अंदाज पर जावियान संजीदा होता, माथे पर बाल सजाने पर मजबूर हुआ था। अपनी बीवी के नए और होश गंवाते अंदाज सोचते, वो तो अपने सामने खड़ा इस नमूने को बिल्कुल फरामोश ही कर चुका था। मैंने पहले भी कहा है, अपने काम से काम रख। हाथ में पकड़ी घड़ी, जो कि अभी ही कलाई से उतारी गई, और हाथ में पहनी ब्लैक रिंग उतारते वो ड्रेसिंग शेल्फ पर रखते अपने बेहतरीन दोस्त और कज़न को वार्न करता बोला, तो वो दोनों बाजू सरेंडर के अंदाज में उठाते, जैसे अब आगे कोई भी इस तरह की बात करने से गिव अप कर चुका था। जबकि जानते वो दोनों ही थे कि ज्यादा देर वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकेगा। वो लड़की मिल गई है मुझे। कुछ देर तक दोनों ही अपनी अपनी जगह पर संजीदगी से खड़े रहे थे, जब रूम की खामोश फिजा में अल्तमश आफरीदी की भारी मगर संजीदा आवाज उभरी थी। अलमारी के दोनों पट खोले खड़ा, वो जैसे वो जो अपने लिए आरामदार ड्रेस निकाल रहा था। अल्तमश की बात सुनते और समझते ही उसके हाथ थमे थे। आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थीं। एड़ियों के बल घूमता वो अल्तमश को सवालिया नजरों से देखने लगा, तो इसकी नजरों का मतलब समझते अल्तमश ने गहरी सांस भरते अस्बात में सर हिलाया था। कौन मिल गई है तुझे? जाबियान को जैसे अभी भी यकीन नहीं आया था। लंबे लंबे ढक बढ़ता उसके करीब भी खड़ा हो गया। कहीं जो तेरे भाई की रातें रंगीन करने के लिए मुझ पर हलाल की गई है। इस आदमी ने सीरियस सिचुएशन में मजाक करने की कसम खाई हुई थी। अब भी अपनी रवायत पर अमल करता दाईं आंख का कोना दबाता बोला, तो जावियान गहरी सांस भरता दोनों हाथ कमर पर टिकाए इसे संजीदा नजरों से घूरने लगा था। इंसान बन जा तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अल्तमश आफरीदी के खूबरू चेहरे पर नजरें टकाए जावियान आफरीदी निहायत ही संजीदगी से बोला था, अच्छा, और मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? सिगरेट का पैकेट जावियान के सामने करता अल्तमिश जैसे सरासर अपने सामने खड़े इस अक्लमंद शख्स का मजाक उड़ाते बोला था, क्योंकि आफरीदी बदले के लिए औरतों का इस्तेमाल नहीं करते। जावियान ने एक एक लफ्ज दांत पीसते कहा था। सिगरेट की तलब उसे नहीं थी, इसलिए नफी में सर हिला गया। तो अल्तमश आफरीदी ने कंधे उचकाते डब्बी वापस ली थी, जबकि जावियान की बात पर
اس کا خوبصورت جاندار کہکہا روم کی فضا میں گونجا تھا۔ لک ہو از ٹاکنگ، جبکہ التمش کی بات پر زاویان اپنے دونوں لب بھینچے اپنے غصے پر قابو پانے لگا تھا۔ بات تو سچ تھی مگر تھی رسوائی کی، جبکہ التمش تو ابھی تک مسکراتے جیسے اپنی ہی بات کا مزہ لے رہا تھا۔ ہاں تو میرا انجام بھی تیرے سامنے ہے، انسان بن جاؤ۔ التمش، زاویان افریدی نے اسے سمجھانا چاہا تھا مگر التمش کی باڈی لینگویج سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اسے زاویان افریدی کی زاویان افریدی کی بات تو بالکل بھی نہیں ماننی۔ انجام سے ڈرتا کون ہے میرے بھائی؟ مجھے اپنے اندر لگی آگ بجھانی ہے تو اس کے بدلے چاہے ساری دنیا ہی جل کر راکھ ہو جائے۔ بے حد سنجیدگی سے التمش ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ دن رات جس آگ میں جلتا ہوں وہ میرا خدا جانتا ہے۔ ہر چڑھتا سورج میرے لیے ایک نیا تکلیف دہ دن لے کر آتا ہے۔ جب تک میں اپنا بدلہ نہیں لوں گا چین و سکون حرام ہے مجھ پر۔ انگلی میں دبا سگریٹ زور سے ہاتھ میں مسلتا وہ جس ضد سے بولا تھا، زاویان افریدی کو سچ میں اس سے خوف آنے لگا تھا مگر وہ ہنوز اپنی ضد پر قائم تھا، جبکہ زاویان اس معاملے میں اسے سمجھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جس کی کوشش تو وہ بہرحال وقتاً فوقتاً کرنے ہی والا تھا۔ اب اس سے اس میں کامیابی کتنے % ملنے والی تھی، اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا۔ اس کے بعد دونوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے کیونکہ التمش افریدی کا موڈ خراب ہو رہا تھا اسی بحث پر، جس پر زاویان افریدی تعصب بھری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی تھا، فرینکنس اتنی کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور محبت اتنی کہ کوئی تیسرا اگر ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا تو اس کی ٹانگیں توڑنے میں انہیں زیادہ وقت بھی درکار نہیں ہوتا تھا۔ ساری رات وہ جس بے چینی کا شکار رہا تھا وہ شاید ہی اپنے لفظوں سے اسے بیان کر پاتا۔ اس کی براؤن شرارتی آنکھوں کی مسکراہٹ بجھ چکی تھی۔ سامنے لگا ڈریسنگ مرر ان سنجیدہ مگر قدرے اداس آنکھوں سے تو بالکل ہی ناواقف تھا، مگر اب یہی ان آنکھوں کی خاصیت ہونے والی تھی شاید۔ ساری رات وہ سوچتا رہا، روتا رہا، جلتا رہا اور اڑتا رہا تھا۔ دل کی تکلیف تو حد سے سوا تھی۔ اپنے روم کے اندھیرے میں وہ اپنے دل کے جذبات کا خون ہونے پر
جی بھر کر رو چکا تھا، مگر صبح تک وہ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اس وقت معمول کے مطابق آفس جانے کی تیاری کر چکا تھا۔ براؤن بال ہیئر اسپرے سے اچھے سے سیٹ کیے گئے تھے، مہنگی خوشبو میں بسا وہ اس وقت کہیں سے بھی زاویان آفریدی سے کمتر نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اپنی ہی سوچ پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ کل رات سے جانے کتنی ہی بار اپنے سگے بھائی سے اپنا موازنہ کر چکا تھا، لیکن اسے چاہ کر بھی زاویان آفریدی سے جلن، رشک کچھ بھی تو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جانے کیوں؟ شاید بھائی کی محبت زارا کی محبت سے بھر کر تھی، یا پھر وجہ کوئی اور تھی، مگر اپنے بھائی سے وہ چاہ کر بھی حسد نہیں کر رہا تھا۔ طرح طرح کی سوچوں سے الجھایا ہوا تھا۔ مگر اسے وقت رہتے سب سلجھانا تھا، اور اس کے لیے اسے سب سے پہلے زرمینہ خاتون سے بات کرنی تھی، اور وہ بھی آج ہی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے سرد گہری سانس ہوا کے سپرد کرتا، وہ ایک گہری نظر اپنی تیاری پر ڈالتے، سائڈ ٹیبل پر سے اپنا موبائل فون اور دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھامے روم سے باہر نکل گیا تھا۔ پورا آفریدی ولا اس وقت حیران پریشان تھا۔ جانے کیا ہوا تھا کہ ارتضیٰ آفریدی ناشتے کے ٹیبل پر آتے ساتھ ہی زرمینہ خاتون کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا، ان کے روم میں جا بند ہوا تھا، کیونکہ زرمینہ خاتون کو کھانے کو انتظار کروانا بے حد ناپسند تھا۔ یقیناً کچھ تو ایسا ہوا تھا جو وہ ارتضیٰ کا ان کے کان میں چند سیکنڈز کی پھونکی گئی سرگوشی پر حیران ہوتی اس کے ساتھ بنا کوئی بھی اعتراض اٹھائے چل دی تھی۔ ڈائننگ ہال میں موجود 3 لوگ اس بات سے کسی نہ کسی حد تک تو واقف تھے۔ ثمینہ بیگم جو کہ ناشتے کی پلیٹ اپنے آنکھیں سے سرکاتے زارا کو جتاتی نظروں سے دیکھنے لگی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کی سخت طبیعت سے اچھی طرح واقف تھیں، جبکہ زارا چھری کانٹے کی مدد سے آملیٹ کھاتے کندھے اچکا گئی، اسے جیسے اب بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ زاریہ بھی سب سمجھتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، جبکہ باقی کے گھر والے حیران ضرور تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ان کے جاننے والی بات ہوئی تو زرمینہ خاتون خود ہی ان تک پہنچا دیں گی۔
کچھ دیر کے بعد زرمینہ خاتون کے روم کا دروازہ کھلا تو ان کے بے تاثر چہرہ نمودار ہوا تھا۔ گرے کلر کے گرم سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں سفید دانوں والی تسبیح تھامے وہ قدم با قدم ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ رہی تھیں، جبکہ ان کے پیچھے ہی ارتضیٰ آفریدی کا چہرہ بھی نمودار ہوا تھا، جو کہ ضرورت سے زیادہ سرخ پڑ رہا تھا۔ التمش آفریدی نے آنکھ کے اشارے سے اس سے حیثیت جاننی چاہی تو وہ نفی میں سر ہلاتے، سب اوکے کا سگنل دیتا، اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ زرمینہ خاتون نے پورے ڈائننگ ہال میں نظر دوڑائی تو آئلین آج بھی یہاں نہیں تھی۔ کیان بھی کل سے آفریدی ولا نہیں آیا تھا۔ ماہین، تمہاری بیٹی کو لگتا ہے اس گھر کے طور طریقے بھول گئے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ اور کل سے دکھا نہیں مجھے۔ وہیں موجود ماہین بیگم، جو کہ خاموشی سے اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی، انہیں مخاطب کرتے بات کا آغاز کیا تو اس ذکر پر صابیان آفریدی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ شکر تھا کہ اس کی دادی کو کم از کم اس کا کچھ خیال گھر کے طور تیوہار کے بہانے ہی سہی آیا تو صحیح تھا۔ میں یہاں ہوں دادی۔ اس سے پہلے کہ ماہین بیگم کوئی بہانہ گھڑ پاتی، آئلین ایک بازو پر کالج بیگ جبکہ دوسرے میں اپنے بیٹے کو اٹھائے وہیں چلی آئی تھی۔ سبھی گھر والے اس کے جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ زہرا کی شکل پر اسے دیکھتے ہی 12 بج چکے تھے۔ کالج جانے کے لیے بالکل تیار تھی، مگر کل کی نسبت آج اس نے بالوں کی فرنچ پونی ٹیل بنائی تھی، جو کہ اس کے چہرے پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ چہرے کے گرد براؤن سلکی بالوں کی لٹیں بکھری اس کی خوبصورتی اور معصومیت کو چار چاند لگائے ہوئے تھی۔ بس اپنے جذبات پر قابو رکھ۔ صابیان آفریدی کو ٹٹکی باندھے آئلین کی جانب متوجہ پا کر التمش نے اس کے کان میں گھستے کہا تو وہ جواباً اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ دوسری جانب آئلین بخوبی اس شخص کی پرتپش نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، مگر بنا اس پر کوئی بھی توجہ دیے وہ زرمینہ خاتون کی جانب بڑھی تھی۔ کل کے لیے سوری دادی، جو بھی ہوا غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ زرمینہ خاتون کے پاس آتی وہ بولی تو جواباً ان کا تنا ہوا چہرہ پھر سے نرم ہوا تھا۔ انہیں آئلین کی یہی بات بے حد پسند تھی کہ وہ اگر غلط ہوتی تو معافی مانگنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی تھی۔ کوئی بات نہیں، بیٹھو، ڈھنگ سے کھاؤ پیو، دیکھو کیا حال کیا ہوا ہے اپنا، اور میرے پڑپوتے کو ادھر مجھے دو۔ زرمینہ خاتون نے کیان کو اس سے لیتے اپنی گود میں بٹھائے آئلین کو بھی سامنے موجود خالی کرسی کی جانب اشارہ کیا
تو وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب یہ اتفاق کی بات تھی کہ وہ اس وقت بالکل زاویہ آفریدی کے سامنے بیٹھی بنا کوئی بھی تاثر دیے ناشتہ کر رہی تھی۔ تقریباً سب گھر والے ہی ان دونوں کے تاثرات کو دیکھ رہے تھے، جہاں ایک طرف سبز آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا جو کہ وہ اپنے مقابل موجود اس شخص پر لوٹانے کو تیار بیٹھا تھا، جبکہ دوسری جانب بے فکری ہی بے فکری تھی، جیسے اسے تو اپنے سامنے موجود اس شخص سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اور یہی بات زاویہ آفریدی کو غصہ دلا رہی تھی۔ یہ لڑکی اس کی موجودگی تک کا کوئی اثر نہیں دے رہی تھی، جبکہ وہ تو اس کی ایک نگاہ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ زارا کا دل یہ منظر دیکھ کر جلدی آگ میں چلنے لگا تھا۔ اسے آئلین کی معصوم خوبصورتی آج سے پہلے کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی، اس لیے ناشتہ چھوڑے وہ فوراً سے اپنی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ واپس بیٹھو اور چپ چاپ ناشتہ کرو۔ اس سے پہلے وہ ڈائننگ ہال سے نکلتی زمینہ خاتون نے اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ اپنے دانت پیستے ناچار واپس بیٹھنے پر مجبور ہوئی تھی کہ اس کی ماں کی سخت گھوریاں بھی اسے ہی وارن کر رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد سب ہی ناشتے سے فارغ ہوئے تو آئلین اور زاریہ تینوں ہی کالج جانے کے لیے اٹھ گئی تھیں، کیونکہ ارتضیٰ بھی آفس جانے کے لیے چیئر چھوڑ چکا تھا اور ان تینوں کو وہ ہی آفس جاتے ڈراپ کرتا تھا۔ ارتضیٰ، آج میں آئلہ لوگوں کو کالج ڈراپ کر دوں گا، زاویہ آفریدی نے آئلین کو اپنی ضدی نظروں کے حصار میں رکھتے کہا تو سب ہی اس کی بات پر آئلین کو دیکھنے لگے تھے، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ارتضیٰ لالا، ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جتاتی نظروں سے زاویہ کو دیکھتے آئلین نے ارتضیٰ سے کہا تو وہ تو برا پھنسا تھا۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ تمہاری ایک ضروری میٹنگ تھی آج، نہیں؟ زاویہ آفریدی نے آئلین کی بات پر گہری سانس بھرتے اپنی جگہ سے اٹھتے ارتضیٰ کو گھورتے کہا تو وہ جی لالا کہتا منظر سے غائب ہوا تھا کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا، جبکہ غصے کی زیادتی سے آئلین کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اس نے شدت سے اس وقت دعا کی تھی کہ کاش اس کا اپنا لالا یہاں ہوتا تو اسے یوں کسی بھی بات سے کوئی بھی فرق نہ پڑتا۔ کل رات کو ہی اس کی عامل سے بات ہوئی تھی، وہ اسے زاویہ کی واپسی کا بتا چکی تھی، جس پر اس نے بھی جلد از جلد واپس آنے کا وعدہ اور زاویہ سے دور اور مضبوط رہنے کی تاکید کی تھی۔ اپنی بیگ کی اسٹرپ کو سختی سے ناخنوں سے دبائے وہ جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئلین، کچھ نہیں ہوتا، چلے جاؤ بچے، ماہین بیگم نے اسے سمجھاتے کہا کہ وہ بھی روایتی ماؤں کی طرح اپنی بیٹی کا گھر پھر سے بس جانے کی خواہش مند تھی، اور پھر زاویہ کی آنکھوں میں وہ آئلین کے لیے محبت بھی دیکھ چکی تھی، جبکہ اپنی ماں سے وہ شاید ضد کر لیتی اگر جو اتنے لوگوں کی
نظروں کے حصار میں نہ ہوتی، پاؤں پٹکتی۔ وہ بنا کچھ بھی کہے تن فن کرتے باہر نکلی تو آئلہ اور زاریہ، جو کہ کب سے اپنی دوست کا لاوا پھٹنے کی امیدوار تھی، خاموشی سے اس کے پیچھے ہی نکل گئی، جبکہ زاویان آفریدی بھی ماہین بیگم کا نظروں ہی نظروں میں شکریہ ادا کرتے روم سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے ہال سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد باقی سب بھی اپنے اپنے کاموں پر نکل گئے۔ زارا اور ثمینہ بیگم تو زمینہ خاتون نے اپنے روم میں آنے کا کہا تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظروں کا تبادلہ کرتے زمینہ خاتون کے پیچھے پیچھے ان کے روم میں جا بند ہوئی تھی۔ کالام کی اونچی نیچی سڑکوں پر وہ گاڑی بے حد احتیاط سے چلا رہا تھا۔ سفید رنگ کی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ چلتی نہایت ہی خوبصورت مناظر سے گزر رہی تھی۔ برف کی سفید چادر سڑک کے کناروں پر ابھی بھی بچھی ہوئی تھی۔ آج برف باری تو نہیں، ہاں، مگر بارش وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ ساتھ چلتی برفانی تیز ہوائیں موسم کو اچھا خاصا سرد بنائے ہوئے تھیں۔ اس وقت بھی بارش برس رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر کا ماحول ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا پرحدت تھا، جبکہ براؤن کانچ سی آنکھیں روزمرہ کے خوبصورت مناظر کو آج مزید دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، بجائے اس کے بالکل اگلی سیٹ پر موجود اس کا شوہر تھا، جس کی سبزی مائل آنکھیں یقیناً ضبط سے سرخ پڑتی ریئر مرر سے اس کے چہرے کو فرصت سے تک رہی تھی۔ سفید شال میں اس کا معصوم حسن زاویان آفریدی کو بے چین کر رہا تھا۔ گھر کے اندر ان کے ہاں کوئی پردے کی پابندی نہیں تھی، مگر گھر سے باہر جاتے ہوئے بڑی سی چادر یا شال سے خود کو کور کرنا ایک ضروری امر تھا کہ جسے چاہتے ہوئے یا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کی ہر عمر کی خاتون کو کرنا ہی تھا۔ اس وقت بھی وہ تینوں شال میں لپٹی ہوئی تھی۔ آئلہ اپنے لالا کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی کبھی کبھار گاڑی میں موجود خاموشی سے گھبراتے اپنے لالا سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، جس کا منہ ضبط کی وجہ سے لال سرخ پڑ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل کو سختی سے تھامے وہ جس طرح خود پر قابو پائے بیٹھا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ سرخ مردانہ انگلیوں کے پور سفید پڑنے لگے تھے، کیونکہ آئلین نہایت ہی صاف لفظوں میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھنے کا انکار اس کے منہ پر مارتی پیچھے بیٹھی تھی۔ آئلہ اور زاریہ کے سامنے اس صاف انکار نے زاویان آفریدی کی مردانہ انا کو بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ پوری گاڑی میں ہی گویا اس کی سخت طبیعت کی وجہ سے رعب پھیلا ہوا تھا۔ زاریہ بھی خاموشی سے کبھی آئلہ کی کسی بات میں حصہ ڈال لیتی تو کبھی اپنے منہ سیے بیٹھی آئلین کو دیکھ لیتی، جبکہ باقی کا وقت اس کا باہر کے مناظر کو دیکھتے ہی گزرا تھا۔ ان کا کالج آیا تو زاویان نے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ آئلہ اور زاریہ تو اپنی طرف کا دروازہ کھولتے گاڑی سے نکل گئیں، جبکہ آئلین کی طرف کا دروازہ کھل کر نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی ان دونوں کی طرف کا
دروازہ بند ہوا تو گاڑی میں زابیان کی بھاری روبدار آواز گونجی تھی۔ اپنی غلطی کے لیے میں شرمندہ ہوں اور معافی بھی مانگ چکا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود میں تمہیں اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا کہ تم مجھے سب کے سامنے یوں ذلیل کرتی پھرو۔ آئلین کے دروازہ کھولتے ہاتھ ساکن ہوئے تھے۔ زاویہ افریدی کی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی، اور سمجھ تو یہ بھی گئی تھی کہ اس کی طرف گاڑی کا دروازہ کیوں نہیں کھل رہا تھا، مگر پھر بھی زاویہ افریدی کی بات کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جب کافی دیر اور خاموشی کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ گہری سانس بھرتی بولنے پر مجبور ہوئی تھی۔ دروازہ ان لاک کریں، مجھے اب سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ریئر مرر سے سبزی مائل آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ باہر آتی جاتی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے بولی تو زاویہ افریدی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کا ضرورت سے زیادہ امتحان لے رہی تھی۔ آئلین پلیز مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ ہنوز وہ اسے گھورتا بولا تو اس کی بات پر آئلین کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں زاویہ افریدی، بالکل بھی نہیں۔ اس پر آپ نہیں، میں کوئی بڑا قدم اٹھاؤں گی۔ میرے لالا ایک دو دن میں واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں خود آپ سے علیحدگی کا مطالبہ کروں گی، اور یقین مانیں اس بار فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اب دروازہ کھولیں، کیونکہ ساری دنیا آپ کی طرح بددماغ اور فارغ بالکل بھی نہیں ہے۔ پیچھے لگتی گاڑی کی لمبی قطار کی جانب اشارہ کرتی وہ بولی تھی، جہاں ہارن پر ہارن بج رہا تھا، جبکہ اس کے الفاظوں پر زاویہ افریدی بھی مسکرایا تھا۔ تمہارا لالا کیا اور تم کیا، تمہیں کوئی بھی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ تمہیں آنا تو میری ہی پناہوں میں ہے۔ آئلین بی بی، جتنی دیر کرو گی اتنا ہی اپنی اس نازک جان پر ظلم کرو گی، کیونکہ روز بروز میرے اندر تمہارے لیے بڑھتی تڑپ کا حساب میں نے سود سمیت تم سے اگر نہ لیا تو میرا نام بھی زاویہ افریدی نہیں۔ گاڑی کو ان لاک کرتا وہ اسے کھلا چیلنج دے چکا تھا، جس پر بنا کسی بھی طرح کا رد عمل دیے گاڑی سے نکلی تھی، جبکہ اپنے لال سیب ہوتے رخساروں سے وہ شاید انجان تھی۔ خیر اب دیکھنا یہ تھا کہ کون اپنی ضد میں کامیاب ہوتا اور کس کے حصے میں کیا آنا تھا۔